عزیزان من، آج ہم خواتین کی برہنہ مصوری سے بین الاقوامی شہرت پانے والے اس مصور کے آبائی شہر سالہ کی طرف جا رہے ہیں جنہیں دنیا ایوان اگیلی کے نام سے جانتی ہے، مگر اس مرد قلندر کی زندگی کا دوسرا رخ لوگ کم ہی جانتے ہیں، شاید آپ نے بھی نہ سنی ہو۔ ایوان اگیلی 24 مئی 1869 کو سویڈن کے شہر سالہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی تربیت اور پرورش عیسائی مذہب کے مطابق ہوئی۔ ان جوانی میں وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باعث ایک مایہ ناز مصور کے طور پر مشہور ہوئے۔ ان کے فن مصوری کے چرچے اسکینڈینیوین ممالک سے نکل کر یورپ کے طول و عرض تک پھیل گئے۔ جب وہ شہرت کے بام عروج پر تھے، اسی دوران اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری نے جنم لیا۔ جب بے سکونی حد سے بڑھنے لگی تو وہ تسکین قلب کی تلاش میں مصر کے شہر قاہرہ جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے من کی آگ اسلام میں داخل ہو کر ہی بجھ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دل و جان سے اسلام قبول کیا اور اپنے لیے اسلامی نام عبدالہادی پسند کیا۔ کچھ محققین کے مطابق اس زمانے میں وہ الازہر یونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے والے پہلے یورپی اسٹوڈنٹ تھے۔ قاہرہ میں قیام کے دوران ان کی فکری وابستگی شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود سے قائم ہوئی۔ وحدت الوجود سے شغف انہیں سلسلہ شاذلیہ کی خانقاہ تک لے آیا، جہاں انہوں نے سلسلہ شاذلیہ کے شیخ کے حضور دو زانوئے تلمس طے کیا۔ کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے زمانے کی تقدیر دیکھی۔ اور یوں عبدالہادی سے شیخ عبدالہادی عقیلی بن کر یورپ واپس لوٹے۔ عزیزام، آج میں ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے اکیلا جا رہا ہوں۔ یہ اسٹاک ہوم ہمارے گھر سے کم و بیش 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے میں ہر سال گرمیوں میں یہ پروگرام بناتا آ رہا تھا کہ شیخ عبدالہادی عقیلی کے مزار پر حاضری دے کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ کروں، مگر ہر سال یہ ارادہ محض ارادہ تک رہا۔ کل دوپہر اچانک ایک خیال دل میں آیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ جو پروگرام برسوں سے تعطل کا شکار ہے اسے اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اگرچہ آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ انشاءاللہ وہاں پہنچ کر تلاش کروں گا اور آپ کے لیے ورچوئل زیارت بھی۔ یہ شہر کا ایک قدیم چرچ ہے، ساتھ میں عیسائیوں کا قبرستان ہے، یہیں شیخ عقیلی کی تربت ہے۔ عزیزام، بالآخر تلاش بسیار کے بعد میں نے شیخ عبدالہادی عقیلی کی آخری آرامگاہ ڈھونڈ لی۔ میں نے ان کی تربت پر حاضری دی اور فاتحہ بھی کی۔ اب میں اس انداز سے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ احباب کے لیے ورچوئل زیارت ہو اور کوئی یہاں آنا چاہے ان کے لیے آسانی بھی ہو۔ عزیزام، یہ دیکھیں ان کے بارے میں لکھا ہوا سائن بورڈ۔ دراصل میں تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا تو میں نے شکر ادا کیا میرا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔
یہیں آس پاس ہی ان کا مزار ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہے شیخ عبدالہادی کا مزار۔ عزیزام، مصر سے واپسی کے بعد شیخ عبدالہادی عقیلی پیرس اور اسپین میں مقیم رہے۔ انہوں نے یورپی زبانوں میں اسلام فوبیا اور تصوف کے موضوعات پر کئی مقالے لکھے۔ سن 1917 بارسلونا اسپین میں ایک ٹرین حادثے کے نتیجے میں شیخ عقیلی کا وصال ہوا۔ کچھ عرصہ انہیں وہیں امانتاً سپرد خاک رکھا گیا۔ بعد ازاں سویڈش حکومت نے ان کے جثہ خاکی کو یہاں سالہ میں، جو ان کے آبائی شہر بھی ہے، اس قبرستان میں منتقل کروا دیا۔ اس قبرستان میں ملک کے ممتاز اور معروف شخصیات مدفون ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ عیسائی قبرستان ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ عزیزام، ویسے تو سویڈن سرکاری طور پر ایک عیسائی ملک ہے، اگرچہ یہاں کی بڑی تعداد دہریہ مزاج رکھتی ہے۔ گزشتہ 4-5 دہائیوں کے دوران مسلمان امیگرینٹس بڑی تعداد میں یہاں آباد ہوئے، اور آج تقریباً ہر شہر میں اسلامی مراکز ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے ایوان عقیلی جیسے شخصیات کا اسلام کی طرف مائل ہونا، پھر باقاعدہ مطالعہ کے بعد اسلام قبول کرنا اور تصوف کی روحانی منازل طے کرتے ہوئے شیخ عبدالہادی عقیلی بن جانا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں ذاتی طور پر دنیا پرست انسان ہوں اور تصوف سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود تصوف اور اس کی تعلیمات مجھے متاثر ضرور کرتی ہے۔ شیخ عبدالہادی عقیلی کی سوانح پڑھتے ہوئے مجھے سلسلہ نوربخشیہ کے سرخیل میر سید محمد نوربخش کوہستانی کا قول یاد آتا ہے، جو اپنے 3 رسائل میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر زمانے میں 3 لاکھ سے زائد اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں، جن کی فیوز و برکات سے یہ زمین، یہ کھیت اور یہ سبزہ آباد اور شاداب رہتا ہے۔